إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حاضرین و سامعین، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا اور یہ مبارک مہینہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک میں عام طور پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تذکرے بھی ہوتے ہیں، جلسے بھی ہوتے ہیں، اور میڈیا پر اور دیگر ذرائع ابلاغ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق اور آپ کی زندگی پر بہت تفصیلی باتیں ہوتی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق اور کمالات کا تذکرہ ہمارے لیے مفید کب ہوگا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے ہم سبق کب حاصل کریں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ارشادات اور جملے ہمارے دلوں کی کایا کو کب پلٹیں گے؟ مجھے یہ بات کرنی، مجھے اس وقت سیرت کے موضوع پر بات نہیں کرنی، مجھے اس وقت یہ بات کرنی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے غافل دلوں کی اصلاح کر لیں، تاکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تذکرے، تاکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی، تاکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات و اخلاق و اوصاف ہماری زندگیوں میں منتقل ہو جائیں، اس کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے قلب کی اصلاح کرے۔ کیسے؟ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی زمین جس میں ہم بیج ڈالنا چاہتے ہیں، کسان کسی بھی زمین میں جب بیج ڈالتا ہے تو بیج ڈالنے سے پہلے اس زمین کی اصلاح ضروری ہے، اور اس زمین کو کاشت کے قابل بنایا جاتا ہے، اس زمین میں پانی بھی ڈالا جاتا ہے، اس زمین کے اندر سے خضرو گھاس اور پودوں کو، جھاڑیوں کو نکالا جاتا ہے، اس زمین سے پتھروں کو نکالا جاتا ہے، دیگر وہ چیزیں کہ جو ہماری فصل کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں، ان تمام چیزوں کو نکال کر زمین کو کاشت کے قابل بنایا جاتا ہے۔ جب زمین کاشت کے قابل بن جاتی ہے تو پھر اس زمین میں جب آدمی ایک دانہ ڈالتا ہے تو ایک دانہ جب وہ اگتا ہے تو اس ایک دانے کے ساتھ مثلاً ایک دانے کی وجہ سے جو پودا اگا اس میں
7 بالیاں لگ گئیں، 7 خوشے لگ گئے، اور ہر خوشے کے اندر سمجھ لو 100 دانے ہوں، تو ایک دانے کے نتیجے میں کتنے حاصل ہوئے؟ 700 دانے حاصل ہوئے۔ یہ کب؟ جب زمین صحیح ہو، قابل کاشت ہو، اور اس سے بھی زیادہ فصل کی امید کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر زمین ہی بنجر ہے اور زمین ہی ایسی ہے کہ اس میں کوئی فصل نہیں اگتی، اور زمین ہی خراب ہے، زمین پر محنت نہیں کی گئی، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ اچھے سے اچھا بھی بیج ڈال دیا جائے، اچھی سی اچھی فصل بھی وہاں بکھیر دی جائے، اچھے سے اچھے بیج اور دانے ڈالے جائیں، لیکن نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح سے یہاں مثال سمجھیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے اخلاق، آپ کی عادات، آپ کی احادیث مبارکہ وہ مبارک بیج ہیں، وہ مبارک بیج ہے۔ اور ہمارا دل جو ہے، اس دل کی مثال زمین کی سی ہے، اور اگر اس دل کے اندر دل کی اصلاح ہم نے کر دی اور اس کو ہم نے کاشت کے قابل بنا دیا، تو جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ ہمارے کان میں پڑا، دل نے اثر لیا، اور اس دل سے ارادہ ہوا، اور جسم سے اعمال پھل کی شکل میں نکلنے شروع ہو جائیں گے۔ قرآن مقدس میں بھی اس مثال کو ذکر کر کے یوں ارشاد فرمایا کہ کلمہ طیبہ کی مثال اس پاکیزہ درخت کی سی ہے کہ جس کی جڑیں زمین کی تہ میں ہوں، اور جتنی جڑیں زمین میں موجود اور مضبوط رہیں گی، اتنا اس درخت کے اوپر شاخوں پر پھل اچھا آئے گا۔ اور فرمایا جب دل میں وہ کلمہ طیبہ نہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی محبت دل کے اندر اگر موجود نہیں ہے، دل میں نفاق بھی ہے، دل میں کفر بھی ہے، دل میں شرک بھی ہے، دل میں دنیا کی محبت بھی ہے، دل ہر گندگی سے ناپاک ہوا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی درخت آپ نے زمین میں لگایا، بیج لگایا، اور اس کی جڑیں نیچے تک نہیں گئی، اور جیسے ہی کوئی ہوا کا جھونکا آئے گا وہ درخت زمین پر گر جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے مثال یہ ہے کہ یقیناً رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تذکرے، آپ کی سیرت طیبہ کے تذکرے مفید ہیں، لیکن کب؟ جب دل بھی تو قبول کرے نا۔ دل سے غفلت ختم کرو، اپنے دل کو غافل مت بناؤ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی از خود جو محنت ہے، اس محنت کا سب سے پہلا میدان انسانوں کے دل ہے۔ آپ نے انسانوں کے دلوں پر محنت فرمائی ہے، اور وہ جو غفلت کے پردے پڑے ہوئے تھے، ان پردوں کو آپ نے چاک فرمایا۔ آپ نے دلوں کو قابل کاشت بنایا ہے، دلوں کو، زمینوں کو آپ نے ہموار کیا ہے، اور جب دلوں کی زمینیں ہموار ہوئیں تو پھر انسان کے اندر ہمدردی بھی پیدا ہو گئی، اس لیے کہ انسان کے پورے جسم کو کنٹرول کرنے والا دل ہی ہوتا ہے۔ جب دل ہی خراب ہے تو پھر باقی اعضاء تو بیکار ہیں۔ اگر دل ہی خراب ہو تو کسی کی ہمدردی دل میں کیسے اترے گی؟ کسی کی محبت دل میں کیسے آئے گی؟ آخرت کا خوف دل میں کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ اس لیے کہ دل کی زمین ہی ناہموار ہو گئی ہے۔ اس لیے فرمایا واذکر ربک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین۔ اپنے پروردگار کو یاد کیا کرو، صبح و شام یاد کیا کرو، ہر وقت یاد کیا کرو، اور اپنے دل کو غافل مت بناؤ۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ فرمایا حساب کا وقت تو آ چکا ہے، لیکن یہ لوگ آخرت سے غافل پڑے ہوئے۔ کیوں؟ کس وجہ سے ہم آخرت سے غافل ہیں؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے اپنی کتاب احیاء العلوم میں، اور اس روایت کو نقل کر کے اس پر تبصرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مرتبہ ایک کچرا کنڈی سے گزر ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر ساتھ میں صحابہ کرام بھی تھے،
تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کچرا کنڈی سے ایک بوسیدہ ہڈی کو اٹھایا اور ایک چیتھڑا کپڑا آپ نے اٹھایا۔ آپ نے صحابہ کو کہا آؤ تمہیں دنیا دکھاؤں، آؤ تمہیں دنیا دکھاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ارشادات سے بھی سمجھاتے تھے اور اپنے اعمال و افعال سے بھی سمجھاتے تھے، مثالیں دے کر بھی سمجھاتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب انداز تھا پیار سے بات سمجھانے کا۔ کہا آؤ میں تمہیں دنیا دکھاؤں۔ صحابہ تشریف لے آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ہڈی بھی دکھائی اور وہ چیتھڑا پھٹا ہوا کپڑا۔ یہ دنیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تبصرہ ارشاد فرمایا اور نقل فرمایا، یوں سمجھو کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ ہڈی کسی انسان کی ہے یا کسی حیوان کی ہے، کسی زمانے میں یہ بھی زمین پر چلتا ہوگا، یہ بھی قابل قدر ہوگا، اس کی بھی ایک عظمت اور اس کی بھی ایک شان ہوگی۔ حیوان ہے تو مالک کے نزدیک اس کی شان ہے، کوئی انسان ہے تو اس کی اپنی نزدیک بھی ایک اہمیت اور گھر والوں کے نزدیک اس کی اہمیت ہوگی۔ پھر اس ہڈی کو آپ اس کپڑے میں، یہ کپڑا دیکھو، اس کپڑے کی بھی ایک شان ہوگی، یہ بھی کسی جسم پر سجا ہوا ہوگا، اور پھر اس ہڈی کو اس کپڑے کے اندر لپیٹ دو اور اس کو یہاں ہی رکھ دو یا ڈال دو تو پہلے یہ کپڑا بوسیدہ ہوگا اور کچھ دن کے بعد یہ ہڈی بھی چور چور ہو جائے گی۔ یہ ہے انسان کی مثال۔ انسان کس چیز پر اتراتا ہے کہ اس انسان کو کپڑے میں لپیٹ کر قبر میں دفنا دیا جائے گا اور کچھ دن کے بعد اس کا کپڑا بوسیدہ ہوگا اور پھر کچھ وقت کے بعد اس کی ہڈیاں بھی نہیں رہے گی۔ اب اس کی مثال قرآن سے سمجھو۔ سورہ یونس کے اندر اور سورۃ الکہف میں دو مثالیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، ورنہ قرآن جا بجا دنیا کی زندگی کی مثال کھیتی کے ساتھ دیتا ہے۔ انما مثل الحیات الدنیا، یہ جو دنیا جس پر آج تم اتراتے ہو اور جس دنیا کی وجہ سے تم اللہ کو بھلا بیٹھے ہو اور جس دنیا کی خاطر قتل و غارت کا سامان ہے اور جس دنیا کی خاطر ایک دوسرے کے مال اور عزت پر تم ڈاکہ ڈالتے ہو، اس دنیا کی مثال قرآن کیسے بیان کر رہا ہے؟ کما ان انزلناہ، فرمایا اس دنیا کی مثال اس پانی کی سی ہے جو آسمان سے ہم نے برسایا۔ جب آسمان سے ہم نے پانی برسایا، فاختلط بہ نبات الارض، اور وہ پانی زمین کے اندر گیا اور زمین سے سبزہ نکلا۔ فاختلط بہ نبات الارض، ایسا سبزہ مما یاکل الناس والانعام، جس سبزے سے انسان بھی مستفید ہوتا ہے، فائدہ حاصل کرتا ہے، اور جانور بھی اس سبزے سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک یہ حال ہوا کہ وہ جب سبزہ مکمل پک گیا، تیار ہو گیا اور وہ کھیتی سب سرسبز و شاداب ہوئی، لہلہانے لگی اور مالک کے نزدیک اس کی قدر و منزلت ہو گئی اور مالک اور کسان اس کھیتی کو دیکھ کر خوش ہونے لگا کہ میرا سارا سرمایہ یہ ہے۔ حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، وہ کھیتی بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، اس کا شباب ہے، اس کی جوانی ہے۔ وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور اس کھیتی کا مالک اور کسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ اب تو میں اس سے فائدہ حاصل کروں گا، یہ میری محنت ہے۔ اتاہا امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، کا اچانک ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے عذاب کا فیصلہ دن کو یا رات کو اتر آتا ہے، اور اس کھیتی پر عذاب کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آسمان سے اس تیز موسلا دھار بارش عذاب کی شکل بن کر آ گئی، جس میں اولے بھی برسے، وہ ساری کی ساری فصل تباہ ہو گئی، زمینی کوئی سیلاب آ گیا کہ ساری کی ساری فصل تباہ ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے جب وہ تباہ ہو گئی تو ایسا ہو گیا کأن لم تغن بالامس، ایسا ہو گیا کھیت گویا کہ کل یہاں کوئی سبزہ تھا ہی نہیں، وہ سبز لہلہاتا سبزہ اور سرسبز و شاداب باغات اور کھیتیاں سب کے سب کھنڈرات میں بدل گئی۔ فرمایا یہ ہے تمہاری زندگی کی مثال۔ کیسے کہ انسان کی زندگی، انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلنا، پانی برسا آسمان سے،
اور پانی برسا تو کیا مانا؟ میاں بیوی کا میلاپ ہوا، اس کے نتیجے میں اللہ نے اولاد عطا فرمائی، اور وہ اولاد جوانی کو پہنچی، ماں باپ اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور ماں باپ یہ کہتے ہیں اب تو مکمل ہمارے فائدے کے لیے اور ہر طرح کا نفع ہم ان سے حاصل کریں گے، اور اتنا عرصہ ہم نے پالا پوسا، اچانک اللہ کی طرف سے کوئی موت کا ایسا سبب لگتا ہے کہ وہ جیتا جاگتا جوان قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ کہا یہ زندگی کی مثال ہے، کوئی بیماری نہیں، کچھ نہیں، اچانک موت آئی، چاہے سبب لگے یا چاہے سبب نہ لگے، چاہے چند دن کے بعد جائے چاہے اچانک جائے۔ اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یوں ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں کہ کوئی اپنی زندگی کو تو سمجھے۔ کھیتی کو پکنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کٹنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بھی انسان کو مکمل تیار ہونے کے بعد مرنا ہی ہے، اس کو رہنا نہیں ہے۔ تو یہ کھیتی کے ساتھ مثال دے کر اس طرح سے زندگی سمجھائی ہے۔ دوسرے مقام پر سورۃ الکہف میں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ۔ جانتے ہو آسمان سے جب پانی برستا ہے زمین اور سرسبز و شاداب ہوتی ہے اور سبزہ اگتا ہے، اور جب وہ سبزہ پک جاتا ہے، پکنے کے بعد وہ کٹتا ہے، چورا چورا ہوتا ہے، تذروہ الریاح، اس کو ہوائیں ذرے ذرے کر کے بکھیر دیتی ہیں۔ اسی طرح سے ہے انسان، تجھے بھی ذرہ ذرہ ہونا ہے، تیرے بھی ذرات اسی طرح سے ہوں گے۔ یہ روزانہ ذرات نہیں دیکھتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اس کی حقیقت ہمیں سمجھا دے۔ آج ہم دنیا میں ایسے منہمک ہو گئے کہ آخرت سے ہم غافل ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آخرت سے غفلت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ نیکی اور اطاعت اور عبادت میں آدمی کا جی نہ لگے۔ عبادات میں، اطاعت میں، نیک اعمال میں، تلاوت میں، نماز میں، نیک کاموں میں جی نہ لگے اور گناہوں میں جی لگنا شروع ہو جائے، یہ دل کے غافل ہونے کی نشانی۔ یہ دل کی زمین بنجر ہے، یہ بنجر ہونے کی نشانی ہے۔ اس پر قرآن کی بارش اثر نہیں کرے گی، اس پر حدیث کی بارش اثر نہیں کرے گی، اس پر پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اثر انداز نہیں ہوگی، کیونکہ دل تو بنجر ہے، دل کی زمین بنجر ہے۔ تو یہ پہلی نشانی ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھ لے، پرکھ لے، پہچان لے کہ اگر یہ کیفیت ہے کہ نیکی میں جی نہیں لگتا، اطاعت میں جی نہیں لگتا، عبادات میں جی نہیں لگتا، گناہوں میں جی لگتا ہے، فضول محفلوں میں بیٹھنے کو جی لگتا ہے، مسجد میں بیٹھنے کو جی نہیں چاہتا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ دل غافل ہے، یہ دل غافل ہے۔ نمبر دو، دوسری نشانی، اس غافل دل کی دوسری نشانی، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، آدمی گناہوں کو ہلکا سمجھنے لگتا ہے، گناہوں کو ہلکا سمجھنے لگتا ہے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک بزرگ سے، اللہ والے سے کسی نے کہا کہ مجھ سے بد نظری ہوتی، نہیں چھوٹتی۔ بڑی پیاری مثال سے سمجھایا۔ کس طرح سے سمجھایا؟ عمل سے سمجھایا، زبان سے کچھ نہیں بتایا۔ ایک پیالہ دیا دودھ سے بھرا ہوا، چھلکتا ہوا، کہا یہ لے لو، اور وہ بازار کے اس کنارے میں، یہ اس کنارے میں تھے، اس کنارے میں ایک آدمی ہے، اس کو یہ پیالہ دودھ کا بھرا ہوا دے کر آؤ۔ ایک ساتھ آدمی کر دیا اور اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا دے دیا، اور اس سے کہا میاں اگر پیالہ چھلک گیا، ایک قطرہ بھی گرے تو زور سے اس کو ڈنڈا مارنا ہے۔ اب وہ کس احتیاط سے لے کے گیا ہوگا؟ بڑی احتیاط سے، بڑی احتیاط سے، یوں ہی پیالے ہی کی طرف دیکھ رہا ہے، ادھر نہیں دیکھ رہا، ادھر نہیں دیکھ رہا، ادھر نہیں دیکھ رہا، دائیں بائیں شور شرابہ ہنگامہ، کسی ہنگامے کو نہیں دیکھتا۔ اسی طرح سے کرتے 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 وہ پیالہ خیر سے اس نے پہنچا دیا، پہنچا کے واپس آ گیا۔ تو کہا کیا ہوا؟ دائیں بائیں تو نہیں دیکھا تھا؟ نہیں حضرت کیسے دیکھتا، ڈنڈا سر پر تھا۔
کہا بس یہی بات ہے، اگر تمہیں آخرت کا احساس لگ جائے کہ میرا اللہ آخرت میں مجھ سے پوچھے گا اور میری یوں نظر اٹھنا اللہ کے پاس محفوظ ہوگی، تو پھر تجھے کبھی بھی بد نظری کا خیال نہ آئے، پھر خیال نہیں آئے، پھر گناہ کا خیال نہیں آئے گا، پھر نہیں آئے گا گناہ کا خیال۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک آدمی کے سر پر تلوار لٹکا دی جائے اور اس کے سامنے گناہ کے 10 اسباب لا کر کھڑے کر دیے جائیں، زنا اور شراب نوشی اور بے حیائی کے 10 اسباب کھڑے کر دیے جائے اور اس سے کہا جائے کہ گناہ کرو، لیکن اگر کرے گا تو یہ تلوار پڑے گی تیرے پر، اس تلوار سے تو ڈرتا ہے، آخرت کا خوف نہیں رکھتا، یہاں سے تو ڈر لگتا ہے، آخرت سے کیوں غافل ہے آج؟ تو فرمایا غفلت، غافل قلب کی، غافل دل کی دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان اور کافر، منافق اور مومن گناہوں کی مثال دی کہ مومن آدمی گناہوں کو ایک پہاڑ سمجھتا ہے، جیسے پہاڑ اوپر لٹکا دیا گیا ہو، نہ معلوم کس لمحے اس کے اوپر گر جائے۔ مجھے یہ بتاؤ، ایک گھر کے اندر ایک آدمی ہو اور اس کی گھر کی دیواریں ساری کی ساری دراڑیں پڑ گئی ہوں، چھت میں دراڑیں پڑ گئی ہوں اور کسی بھی لمحے گرنے والی ہو، کون آدمی وہاں رات کو سونا گوارا کرے گا؟ اس لیے اسے معلوم نہیں کس وقت یہ چھت گر جائے۔ فرمایا منافق، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، ناک پر مکھی بیٹھی اور اڑا دی اس نے، مکھی کا بوجھ اسے کون سا بوجھ لگتا ہے، لیکن مومن کو گناہ کا بوجھ پہاڑ لگتا ہے، منافق کو گناہ کا بوجھ مکھی کا بوجھ بھی نہیں محسوس ہوتا۔ تو میرے عزیز دوستو، میں اور آپ یہ جو میں جو جملے بول رہا ہوں، یہ جملے یہ میری اور آپ کی زندگی کو پرکھنے اور جانچنے کے لیے بہترین رہنما جملے ہیں کہ ہم دیکھیں گناہوں کو ہم کیسا سمجھتے ہیں۔ اگر گناہوں کو پہاڑ جیسا سمجھتے ہیں کہ کیا مصیبت مجھ سے ہو گئی، کیوں میں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا، تو سمجھ لو کہ ایمان برقرار ہے، اور اگر گناہ کر کے احساس شعور ختم ہو گیا تو سمجھ لو کہ نفاق ہے، منافقت ہے۔ پھر تیسری نشانی، غافل دل کی تیسری نشانی یہ ہے کہ آدمی گناہ کر کے خوشی محسوس کرے۔ سخت بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری امت کے گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، علی الاعلان گناہ کرتے ہیں، جو بغاوت اور ڈٹائی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں۔ اور اس کی تشریح آپ نے خود ارشاد فرمائی، علی الاعلان کھلم کھلا گناہ کا معنی یہ ہوا کہ رات کو اس نے گناہ کیا، اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا تھا، لیکن صبح ہوئی اس نے اپنے گناہ کو بطور فخر کے، خوشی کے دوستوں کے سامنے بیان کیا، میں نے ایسا کیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ علی الاعلان کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے۔ فرمایا اس کے گناہ کو اللہ نہیں بخشے گا، اس کا گناہ نہیں معاف ہوگا۔ اس لیے اپنی زندگی کا محاسبہ کیے تو 3 نشانیاں میں نے بتائی ہیں، غافل دل کی 3 نشانیاں۔ نمبر 1، نیکی میں اس کا جی نہیں لگتا۔ نمبر 2، گناہوں کو وہ ہلکا سمجھنے لگتا ہے۔ نمبر 3، گناہ کر کے خوش ہوتا ہے، علی الاعلان گناہ کرتا ہے۔ یہ 3 نشانیاں ہیں غافل قلب کی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی زندگیوں میں آخرت کا شوق، رغبت، جنت کا شوق، یقین، عجیب شوق تھا۔ ایک یتیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اللہ کے رسول، میرا ایک باغ ہے اور اس باغ کی میں 4 دیواری کرنا چاہتا ہوں حفاظت کے لیے۔ زمانے میں باغوں کی 4 دیواریاں کرتے تھے، آج بھی لوگ کرتے ہیں۔ تو 4 دیواری کرنا چاہتا ہوں باغ کے تحفظ کے لیے، لیکن ایک کنارے میں ایک کھجور کا درخت ہے، فلاں صاحب کا ہے،
اگر وہ درخت مجھے دے دیں تو اس درخت کو میں کاٹ کر اپنے حصے میں لے آؤں تو وہ دیوار سیدھی ہو جائے گی، ورنہ مجھے ٹیڑھا کرنا پڑے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو بلایا اور آپ نے ان سے کہا کہ بھئی یہ دعویٰ لے کر آیا ہے، ایسا ہی ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول ایسا ہی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی آپ وہ درخت اسے دے دو، ایسے ہی دے دو۔ انہوں نے کہا میں نہیں دوں گا۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا قیمتاً دے دو۔ انہوں نے کہا نہیں میں قیمتاً بھی نہیں دیتا۔ اب یہاں بڑی غور سے یہ بات سنیے گا اور سمجھیے گا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی نہیں کی ہے، جبر نہیں کیا آپ نے۔ کیوں؟ اس کی ملکیت ہے، وہ اس چیز کا مالک ہے، آپ اس کو جبر نہیں کر سکتے، آپ اس کو ملامت بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی چیز ہے، نہ بیچے نہ دے تو کیا بات ہے؟ اگر بیچ دے 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 فضیلت کی بات ہے، نہ دے کوئی نقص اور عیب اس پر آپ نہیں لگا سکتے کہ اس کی ملکیت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد مبارک دو طرح کا ہوتا تھا۔ کبھی آپ کا ارشاد بطور حکم کے ہوتا تھا، حکم کے جب ارشاد آتا کسی صحابی کو اس حکم کو ٹالنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی اور نہ وہ ٹال سکتا تھا۔ لیکن جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مبارک ارشاد اور جملہ بطور رائے کے آتا تو اختیار ہوتا تھا، رائے کے آتا تو آپ اختیار دیتے تھے، آپ کی مرضی ہے، میری یہ رائے ہے، باقی آپ کی مرضی ہے، چیز آپ کی۔ تو کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ صحابہ پوچھتے تھے اللہ کے رسول آپ کا حکم ہے یا رائے ہے؟ تو آپ فرماتے میری رائے ہے۔ ٹھیک ہے حضرت اللہ کے رسول اگر آپ کی رائے ہے تو میں اس کو نہیں اختیار کروں گا۔ کبھی بھی آپ نے ملامت نہیں کی، یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ کبھی بھی جبر مت کرو کسی پر۔ خیر انہوں نے نہیں دیا۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اگر میں آپ کو اس کے بدلے میں جنت میں درخت دلواؤں تو انہوں نے پھر بھی نہ مانا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابھی سکوت ہی فرمایا ہوا تھا کہ ایک شخص بولے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر میں ان کو راضی کر لوں اور ان سے درخت خرید کر اس یتیم کو میں دے دوں تو کیا میرے لیے بھی جنت میں درخت لگے گا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی جی بالکل آپ کو بھی جنت میں درخت دیا جائے گا۔ تو یہ صاحب اٹھے چپکے سے اس کے پاس گئے اور اس سے جا کے کہا میرا فلاں فلاں باغ ہے، جانتے ہو؟ جی ہاں، مدینہ منورہ میں سب سے بڑا، سب سے مہنگا، سب سے اعلیٰ، سب سے بڑھیا باغ ان کا تھا۔ ایک باغ تھا جس میں 600 درخت تھے کھجوروں کے، اور اس باغ کے اندر ان کا گھر بھی بنا ہوا تھا، اور اس باغ کے اندر میٹھے پانی کا کنواں بھی تھا۔ جو لوگ زرعی زمینوں کے مالک ہیں وہ جانتے ہیں میٹھے پانی کی کیا وقعت ہوتی ہے وہاں۔ تو میٹھا پانی بھی موجود ہے وہاں، اس کا ان صاحب کا مکان بھی ہے، رہائش بھی ہے۔ کہا وہ میرا باغ ہے اور وہ میں باغ آپ کو دیتا ہوں اور اس کے بدلے میں وہ ایک درخت مجھے دے دو جس کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ کہا نہیں نہیں لے لو اب۔ خیر انہوں نے وہ باغ لے لیا اور ایک درخت ان کو دے دیا۔ وہ ایک درخت دے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول میں نے یہ درخت لے لیا اور آپ یہ یتیم کو دے دیں، جس طرح سے چاہے تصرف کرے، میں نے یہ درخت خرید لیا۔ کتنے میں خریدا ہے؟ اس باغ کے بدلے میں خریدا ہے۔ سب جانتے تھے کہ مدینہ کا وہ باغ ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے، ان کا باغ ہے وہ، اور جس میں 600 درخت کھجوروں کے لگے ہوئے، جس میں میٹھا پانی بھی موجود ہے، جس میں ان کا مکان بھی موجود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول وعدہ ہے نا جنت میں مجھے درخت ملے گا؟ آپ نے فرمایا ایک نہیں، اس کے بدلے میں تمہیں ان گنت درخت ملیں گے۔ وہ سمجھتے تھے، سمجھدار تھے کہ اگر اللہ نے جنت کے درخت کا مجھے مالک بنا دیا تو طے شدہ بات ہے اللہ مجھے جنت میں تو داخل کرے گا نا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں مالک ہو گیا جنت کے درخت کا اور میں جاؤں جہنم میں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ جانتے تھے
رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی خوشی کا اظہار فرمایا، صحابہ نے بھی خوشی کا اظہار فرمایا، اور جب آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں تیرے لیے کئی باغات ہیں اور جو کھجوروں کے درختوں سے لدی ہوئی شاخیں جھکی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہماری تمنا ہونے لگی، ہائے کاش ہم ابو الدحداء کی جگہ آج ہم ہوتے، یہ سودا ہمارا ہوتا۔ ابو الدحداء سیدھے گئے بیوی کے پاس، اسی باغ میں بیوی موجود تھی، اور بیوی سے جا کے باہر سے آواز دی کہ میں نے باغ بیچ دیا ہے، میں نے باغ بیچ دیا، باہر نکل آؤ، اب تمہارا یہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بیوی نے کہا کتنے کا بیچا ہے؟ ایک درخت کے بدلے میں بیچا ہے۔ ارے ایک درخت کے بدلے میں؟ ہاں ہاں، مگر جنت میں ایک درخت کے بدلے میں۔ کہا بہت اچھا سودا کیا، بہت اچھا سودا کیا، بہت اچھا سودا۔ بیوی کو کہا باہر آ جاؤ، بیوی باہر نکلنے لگی، بچے نے زمین سے کھجور کا ایک دانہ، باغ میں تو گرتی ہیں کھجوریں، وہ اٹھایا، منہ میں ڈالا اور انگلی ڈال کر حلق میں وہ دانہ نکلوایا اور کہا کہ یہ باغ بک چکا ہے، اب اس کھجور کا کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ زندگیاں تھیں ان لوگوں کی، اس طرح سے آخرت کی فکر رکھتے تھے، اس طرح سے دنیا سے بے رغبت تھے۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا کا باغ ہے، 600 درخت صحیح تو کیا بات ہے، دنیا کا ہے، اس پر فنا آئے گی، یہ فانی ہے، اس کے بدلے میں ایک جو ملے گا وہ باقی ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک اتنا لمبا درخت ہوگا کہ 100 سال تک بھی ایک تیز رفتار گھوڑ سوار دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ ان کو آخرت کا ایسا شوق تھا اور ایسی رغبت تھی آخرت کی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے دلوں کی زمینیں بنجر ہو گئی اور ہمارے دلوں سے آخرت کی فکر، آخرت کا شوق، اللہ سے ملاقات کا شوق، اللہ سے ملنے کا شوق، جنت کو حاصل کرنے کا شوق، یہ سب چیزیں دل سے رخصت ہو گئی۔ کیوں رخصت ہو گئی؟ اس لیے کہ ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، ہم نے مال کو سب کچھ سمجھ لیا، اقتدار کو سب کچھ سمجھ لیا، دنیا کی عزت کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا، ہم دھوکے میں پڑ گئے۔ اور قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ دنیا کی ظاہری زیب و زینت کو تم جانتے ہو، تم آخرت کی زندگی سے تو غافل ہو، آخرت کی زندگی سے غافل ہو۔ جو خالق و مالک بنانے والا، مجھے یہ بتاؤ، ایک آدمی باہر ریڑھی پر کھڑا ہے اور اس نے پھل لگائے ہوئے ہیں، فروٹ لگایا ہوا ہے، اور جانتے ہو آرٹیفیشل پھل جو پلاسٹک کے ملتے ہیں، ایک آدمی پیسے دے کر ان کو خرید رہا ہے اور ان کو اصل سمجھ رہا ہے۔ وہ پھل والا کہہ رہا ہے بھائی یہ اصل نہیں ہے، اصل یہ ہے۔ بالکل ہماری مثال ایسی ہے، وہ مالک و خالق جس نے دنیا کو بنایا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے یہ کچھ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، یہ کچھ نہیں ہے، لعب اور لہو، کھیل اور تماشا ہے، یہ کچھ نہیں ہے، متاع الغرور ہے، دھوکے کا گھر ہے۔ اس دھوکے کے گھر کے پیچھے اپنی عاقبت کو مت برباد کرو، اس دھوکے کے گھر کے پیچھے اپنے رب کو مت ناراض کرو، اس دھوکے کے گھر کے پیچھے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مت ترک کرو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس سے پہلے اگر ہم چاہیں کہ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جا بجا تذکرے ہوں گے اور ان تذکروں سے ہم مستفید ہوں اور ہمارے دل اثر پکڑیں، تو پھر اپنے دلوں کو غفلت سے دور کرو، ان دلوں کے اندر بیداری پیدا کرو اور ان دلوں کی بنجر زمین کو زندہ کرو، قابل کاشت بناؤ، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سنیں، ابو الدحداء رضی اللہ تعالی عنہ والا جذبہ بیدار ہو جائے۔ تب تو یہ جذبہ بیدار ہوگا کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا، وہ حق فرمایا۔ اگر ساری دنیا اور سارا متاع میرا لٹ جائے، اس کے بدلے میں مجھے جنت مل جائے، تو یہ میرے لیے سستا سودا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب